میں G10 میں رہتا تھا، یہ میں بات کر رہا ہوں 2008-9 کی، 8 سے آلموسٹ کچھ 14-15 سال پہلے. ہمارے قریبی دوست تھے، وہ کٹر بریلوی تھے، ہم بھی اس زمانے میں بریلوی تھے. میرے ساتھ وہ اعتکاف بیٹھے G10 کی مسجد میں. جب میں ریورٹ ہوا تو وہ بھی تحقیق میں پڑ گئے، وہ وہیں کے رہنے والے تھے. جب تحقیق میں پڑھے تو ہمارے گھر کے قریب ایک دیوبندیوں کی مسجد بھی تھے، کبھی ہم نماز وہاں پڑھتے رفع الاجدین سے شروع کر دی. لیکن نماز میں آپ کو پتہ سب کے پیچھے پڑھتا ہوں. ایک نماز دیوبندیوں کے پیچھے پڑھتے تھے، فجر کی ہم اہل حدیث کے پیچھے پڑھتے تھے، مغرب عشاء کی کبھی بریلویوں کے پیچھے، کبھی دیوبند کے پیچھے. وہاں کے مفتی کو کھٹکا لگ گیا، اس نے کہا چلو یہ تو گمراہ ہوئے ہیں، یہ تو آؤٹ سائڈر ہیں. جو G10 کا رہنے والا ہے نا بندہ، جس کا اپنا ذاتی گھر تھا وہاں پہ جدی پشتی، جو ان کا دوست ہے، اس کو تو ہم قائل کریں. اس نے ایک کتابچہ دے دیا اسے رفع الاجدین کے خلاف نا، کہ نماز کا حنفی طریقہ صحیح ہے. وہ کتابچہ میرے پاس لے کے آیا، میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. مطلب وہ جب میں نے کتاب پڑھی تو میں تو خوشی سے پھولے نہ سماؤں. اس نے پہلی حدیث پتہ کیا لکھی ہوئی؟ کانوں تک ہاتھ اٹھانے کا ثبوت. تو کانوں تک تو ہم بھی اٹھاتے ہیں الحمدللہ، لیکن حدیث لکھی مالک بن حویرث والی، مسلم شریف سے. اور حدیث لکھی کہ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاتے. میرا دل کرے میں تو لڈیاں پاواں. ہاں میں کہ ایتھے ہی رک جا کے تو کتاب ٹرنی نہیں. یہ حدیث میں نے کہا میں اوریجنل نہ دیوبند اور بریلویوں کی کتاب مسلم شریف جو ترجمے کے ساتھ ہے اس میں سے تجھے دکھاؤں گا اور تو نے خود رفع الاجدین شروع کر دینا ہے. کہتا کیسے؟ میں نے کہا یہ دیکھ، انہوں نے آدھی حدیث لکھی ہوئی ہے، اس کے آگے لکھا ہوا ہے جب رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے. یہ مالک بن حویرث بھی تو ہماری پوری نماز کا طریقہ ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی. ہمیں اور کیا چاہیے؟ اچھا وہ کتابچہ لے کے نا وہ دیوبند کے مفتی کے پاس پہنچ گیا. یہ ان مفتیوں کا، یہ دلیل کے جو بے تاج بادشاہوں کا علمی لیول یہ ہوتا ہے. وہ جب وہاں پہ پہنچا نا، اس نے کہا یہ آپ نے جو حدیث لکھی ہے یہ آپ نے مسلم شریف سے پڑھی ہے؟ اس نے کہا یہ تو بہت بڑے عالم دین کی کتاب ہے، یقیناً یہ لکھا ہوگا. انہوں نے کہا لکھا تو ضرور ہے لیکن صرف اتنا نہیں لکھا ہوا، اس کے آگے تو کچھ اور بھی لکھا ہوا ہے. اس نے کہا یہ ہو نہیں سکتا. انہوں نے کہا یہ دیکھو مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جب نماز شروع کرتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع میں جانے لگتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو کانوں تک ہاتھ اٹھاتے. تو یہ اس نے آدھی حدیث کیوں لکھی ہے؟ اس کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی تھی. لیکن جب اللہ تعالیٰ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، دلوں پر، آنکھوں پر، کانوں پر مور لگ جائے، جو سورۃ البقرہ میں آیا اور سورۃ الانعام میں آیا کہ ہم ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو حق قبول کرنے سے پھیر دیں گے. جیسا کہ پہلی دفعہ جب ان پہ حق کھلا تھا نا تو انہوں نے حق سے اناد کیا تھا، اب ہم ان کے اوپر مورے لگا دیں گے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ. اور یہ اب ایسی گمراہی میں پڑ جائیں گے اگر آسمان سے فرشتے ان کے سامنے نازل ہوں اور مردے قبروں سے نکل کے انہیں یہ بتائیں نا کہ آخرت ہونے والی ہے اور قیامت کا تمام منظر ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائے، تب بھی یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ اللہ نے مور لگا دی ہے. اور یہی ہوا اس کے ساتھ. وہ کہتا ہے کہ جی ہم نے یہ آدھی حدیث اس لیے لکھی ہے کہ یہ ہماری دلیل تھی. انہوں نے کہا یار حدیث تے پوری دلیل ہوندی ہے، آدھی تے نہیں. یہ تو علماء یہود والا کام کیا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو، کچھ کو چھوڑتے ہو. اور پھر اللہ نے کہا اس کی سزا ہے کہ دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت کا بڑا عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے. اور دنیا میں دیکھ لیں میرے ہاتھوں ان کی کیا ذلت ہوئی ہے. انہوں نے پچھلے 1000 سال میں جتنی عزت کمائی تھی نا، پچھلے 10-12 سال میں اس سے زیادہ ذلت کما چکے میں. میرا ایک نعرہ ان کو لے جاتا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. دیکھ لیں